بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثناء غوری. پروگرام میں آج 3 موضوعات پہ بات کریں گے. ایک نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا بیانیہ، اور بیانیہ میں جو ٹوئسٹ آ رہا ہے اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ دونوں بھائی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک بھائی نے یہ بات کی مزاحمت کی اور دوسرا بھائی ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بات کرتا ہے بوٹ پالش کی تو تھوڑا سا ایک سخت بیان ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 16 ماہ گورنمنٹ کس کی تھی. 16 ماہ گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے اور پوری کایا ہی پاکستان کی بدل جائے گی، تو پھر 16 ماہ کی کارکردگی پہ تاریخ کو کیا جواب دیا جائے گا کہ پاکستان میں آپ نے ایسا کیا تھا جو آپ ہی کے بھائی آ کے، آپ ہی کی پارٹی آ کے جو ہے تمام چیزوں کو بدل دے گی. دوسرا ٹاپک آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا گیا ہے. افغانستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں نظر ثانی کی جائے. جناب بہت اچھا لگتا ہے نظر ثانی کرنا، اور ملکوں کے تعلقات کے لیے بہتر ہے کہ جناب آپ ایک دوسرے کی بات کو سنیں بھی. لیکن ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ این ای ڈی یونیورسٹی کے ایک لڑکے کو جب مار دیا گیا دوران واردات، تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کیا ہنگامہ ہوا. اور یہ جب سی سی ٹی وی ویڈیو آئی اس کے بعد بہت سارے کیسز کھلے تو جس میں پتہ چلا کہ یہ افغانی ہی تھے جو کہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم تھے، جس کی وجہ سے یہ کارروائی ہے. ایسے بہت سے جرائم ہیں جو کہ ہم سب کو الزام نہیں ٹھہراتے، مورد الزام ہم نہیں ٹھہرا رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہمسائے ملک سے آتے ہیں اور یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، ان کی تیسری نسل یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ جب افغانستان سے انخلا ہوا امریکی فوجیوں کو، اس کے بعد پاکستان میں آئے اور غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مختلف کاموں میں انوالو ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جرائم کی شرح بڑھی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی تخریب کاری کی پلاننگز ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تارکین وطن آئے افغانستان سے اور انہوں نے یہاں پہ کام کیا، دوسروں کے آلائے کار بنے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی اس میں انوالو تھا. تیسرا ٹاپک جو آج لے کے آئیں گے 9 مئی کا واقعہ تاریخ پہ ایک بدنما نشان ہے، داغ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آج سچ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب بقول ان کے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. عثمان ڈار کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ وہ آ کے اب یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی تھی 9 مئی کے واقعے کی. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جب اس میٹنگ میں انوالو تھے، جب بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور جس نے اچانک سے بات آ کے کہی کہ جناب 9 مئی کا واقعہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے، اس کے بعد پلاننگز ہوئی تھی وہ زمان پارک میں ہوئی تھی. تو پھر وہ لوگ جب پاکستان کے خلاف بات ہو رہی تھی، جب آپ افواج پاکستان کے بارے میں خلاف بات کر رہے تھے، جب آپ جی ایچ کیو کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا کچھ کیا جائے گا، تو اس وقت آپ اس میٹنگ کا حصہ بنے ہی کیوں تھے؟ آپ اتنے اچھے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو سول وار کی طرف آپ لے جانا چاہتے تھے یا مارشل لا کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے؟ یا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کہ کیا عاصم منیر کی تعیناتی پہ آپ کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جناب اتنا سب کچھ ہو جائے کہ مجبوراً مارشل لا لگ جائے اور تمام چیزیں ایک طرف ہو جائیں؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس کو موجود ہیں محترم راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. آپ تجزیہ کارنے سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جنجوعہ صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے، یہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، عثمان ڈار صاحب یہ بات کرتے ہیں جناب یہ زمان پارک میں یہ جو ہے وہ پلاننگ کی گئی تھی. بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما جو کہ جن کو دوران حراست انہوں نے کوئی بات کہی، بہت سے رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا. اس وقت اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں عثمان ڈار جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑا خوبصورت انسان ہے. مطلب اتنے اچھے انسان ہیں کہ ایسے میں نے پی ٹی آئی میں پوری میں اتنے اچھے لوگ بہت کم دیکھے، کیونکہ میرا ان سے تقریباً 4-5 دن جب کامیاب جوان پروگرام ہو رہا تھا، اسپورٹس ڈرائیو تھی، تو اسلام آباد میں تقریباً ہماری ان سے صبح و شام رہتی تھی تعلق. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ تھے، اور میرے ویلاگ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود بھی ہیں جس میں عثمان ڈار موجود ہیں. اور ایک چیز میں نے بڑی زبردست سی ان کے اندر دیکھی کہ ان کے اندر بنیادی طور پہ بڑی پاکستانیت ہے، یعنی کہ بڑے پرو پاکستانی ہیں. ایک جگہ بات ہوئی، یہ انٹر ہوئے، میں صاحب تھا، بلکہ ہم صحافی بھی بہت سارے لوگ تھے،
تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے، اسٹوڈنٹس جو تھے مختلف یونیورسٹیوں کے پورے پاکستان سے تھے، تو وہاں کوئی نعرے لگا دیے عمران خان کے، وزیر اعظم کے. تو انہوں نے اس وقت ان کو سب کو منع کیا کہ یہ اسپورٹس ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس وقت انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارا. تو یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب نہ 9 مئی ہوا تھا نہ کچھ ہوا تھا. تو عثمان ڈار کی میں نے جب بھی کسی کو یہ واقعہ سنایا تو اس زمانے میں بڑے لوگ حیران ہوتے تھے کہ عثمان ڈار کے اندر بڑی پاکستانیت تھی اور پہلے دن سے تھی. اور یہ میں نے خود دیکھی ہے، کسی کی سنی سنائی میں بات نہیں کر رہا. 3-4 دن رہا، پھر ہم نے میڈیا سے ہم دیکھ رہے تھے تو عثمان جو ہیں ان کو میں ساتھ لے گیا، بلکہ میری ان سے طے ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ مینج کریں گے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے ساتھ 3 دن میں آپ یہ دیکھا. کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے محبت کی وجہ سے ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو قصہ بتایا عثمان کے. میرے تو ویلاگ میرے یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہیں، میرے فیس بک پیج کے اوپر موجود ہیں. تو عثمان کا تو بڑا کریکٹر، بڑا اگر بات کریں بڑے ڈیسنٹ اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا بڑے ٹھہراؤ والے، جھکاؤ والے. اور آپ سوچیں جو بندہ اپنے وزیر اعظم کے نعرے بھی لگ جائیں ان کے، عمران کے، تو اس دور میں کہتا ہے نہیں آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے ماریں. تو یہ بات تو سچ ہے. اور دوسرا یہ لفظ کہ سافٹ ویئر یا وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہاں عثمان کا یہ کہ وہ 9 مئی کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ عثمان کا اس سے کوئی ہوگا، یا میں ایگری کروں گا. میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ عثمان کا. سر وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے، انہوں نے ایک ٹی وی اسکرین پہ، ایک نجی ٹی وی اسکرین پہ، چینل پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور بہت وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سچے طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے وہ بات کرتے ہیں، بڑے نارمل ہو کے کر رہے تھے وہ. اور پھر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وہ اسکرین سے غائب تھے، کہاں تھے کسی کو نہیں پتا. اچھا دیکھیں، پھر ان کی ایک بڑی اچھی چیز یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا ابتباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بکوٹ، وہاں سے مجھے ایک نے میسج بھیجا، ایک صاحب نے، کہ یار جاننے والے تھے کہ جی مجھے 1-2 ویڈیوز منگوا دیں. تو میں نے ایک سرکاری چینل کے ایک صاحب سے اسپورٹس کے حوالے سے کروا دی. عثمان جو تھے سابقہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے میسج کیا تھا. تو عثمان ڈار کی مجھے کال آئی کہ یار ٹھیک ہے میں تمہیں بھیج دوں گا. تو رات کو کہیں 2-3 بجے انہوں نے مجھے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دی کہ یہ جو اسپورٹس ہو رہا ہے اور یہ بڑا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. تو عثمان ڈار کا اسپورٹس کے ساتھ بڑا تعاون ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر بڑی ہمبل شخصیت ہے. وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے لوگ منہ پھاں والے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اندر بڑی اکڑ ہے یا کلف ہے، یا میں مشیر رہا ہوں یا میں عہدے پہ رہا ہوں. نہیں، ان کے اندر میں نے جو ذاتی طور پہ ان کو دیکھا ہے تو ایک اچھا انسان میں نے ان کو پایا. سر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ ان کی شخصیت، بہرحال ایک شخصیت کا پہلو بھی ضروری ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بیان کے پیچھے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت کیا ہے یا اس کی زندگی کیسے گزری ہے. جس طرح سے ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے والد کے حوالے سے اور تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑا اچھا ان کے بیک گراؤنڈ رہا ہے، ان کی اپنی بھی پروفیشنل لائف بڑی زبردست رہی ہے. لیکن عثمان ڈار کے بارے میں آپ نے بتایا بہت ٹھیک ہے. سیگریٹ ایکٹ کا نفاذ جو ہے اور اس پہ جو کیسز ہو رہے ہوں گے، آگے ان بیانات کا اثر پڑے گا چیئرمین پی ٹی آئی پہ یا ان لوگوں پہ کہ جو ان تمام میٹنگ کا حصہ تھے؟ جس طرح سے سائفر والے کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، تو اسی طرح سے سیگریٹ ایکٹ والا بھی مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوگا جب یہ 9 مئی کے واقعے کی صحیح طریقے سے جب چھان بین ہوگی. اور ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. جی یقیناً. میں نے بیک گراؤنڈ بتانے کا عثمان ڈار کا یہی مقصد تھا کہ وہ بیسکلی بڑے پرو پاکستانی اور ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، بعد میں وہ کسی اور چیز کو سوچتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سیکنڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے پاکستان کو رکھتے ہیں. اور یہ اس دور کی بھی بات ہے جب کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں دنیا کے اندر، اور جب ان کی گورنمنٹ بھی تھی، سب کچھ تھے. اور میرے علاوہ شاید یہ کوئی اور آپ کو یہ بات بتا بھی نہ سکے، کیونکہ میں نے تو پرسنل دیکھا ہے نا ان کو اس طریقے سے. اور مطلب کسی اور سے آپ پوچھیں تو کسی اور کا پورے پاکستان میں عثمان کے ساتھ اس وقت کتنے کلوز کوئی نہیں رہا ہوگا جتنے میں ان کے 4 دن رہا. اور پورے پاکستان کی 200-250 یونیورسٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے ساتھ جاتے تھے. کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن پاکستان سے محبت، اپنی دھرتی ماں سے محبت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اس میں ہاں پھر تو وہ ان کے اس لیے یہ کمیٹی بڑا کا یا امپورٹنٹ ہے. کسی چیز کا اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوتی ہے. یہ صرف عثمان ڈار نہیں, بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ آئے جو پرندے اڑ چکے ہیں, جو وکٹیں گر چکی ہیں, انہوں نے آ کے اس بات کو ریویل کیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر کوئی اتنا ہی محب وطن ہوتا ہے تو اس وقت آواز کیوں نہیں بلند کرتا, اس وقت کیوں نہیں بات کرتا کہ یہ چیز ہونے والی ہے؟ پھر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جا کے بتائیں جناب یہ چیز ہونے والی ہے, یہ ایک فساد ہونے والا ہے, آپ کو رکوا دینا چاہیے اس کو. دیکھیں اگر عثمان یا کوئی تھا وہاں پہ تو وہ تو پارٹی کے ممبر کے طور پہ گیا ہوگا نا, اس کو تو نہیں پتا جب وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جب سب کچھ ہو گیا تو سب پکڑے بھی تو گئے نا. ہم یہ کہیں کہ سب کچھ ایسے ہو جائے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں جی ایک بم پھٹنے والا ہے, اس کو 2 دن بعد پھٹے گا, اس کو ابھی روک لیں. جب وہ پہلے نصب ہوگا, جب پروسیس ہوگا تبھی روکا جائے گا نا. نہیں اور سر, باقی قانون ایسا نہیں ہے. نافذ بم پھٹنے والا ہوتا ہے اور اطلاعات ہوتی ہیں تو اس کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. تو یہ پہلے سے اگر کسی کو اطلاع ہو تو وہ اطلاع پہ عمل کر کے اس کو رکوا دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا فساد وغیرہ ہو رہا ہے تو پہلے سے چیزوں کو بہتر کروا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد سب چیزیں آتی ہیں. آگے چلتے ہیں سر. یہاں پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. ایک مدعا یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زیادہ ایک کلاس مل رہی ہے, زیادہ ان کو گرین چٹ مل گئی ہے, ان کے کیسز کے حوالے سے بھی نرم گوشہ دکھایا جائے گا, آگے بھی چل کے ان کی بیل کی بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن اچانک ہی نواز شریف صاحب ایک بیان دیتے ہیں, دوسری طرف اس بیان کی کو پھر سے یو ٹرن بھی لے لیا جاتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بیان کو جو احتساب کا نعرہ انہوں نے لگایا؟ دیکھیں نواز شریف کی پہلی چیز تو یہ کہ واپسی مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے, میرا سوچی سمجھی رائے ہے کہ جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں آ جاتی, جس دن آفیشیل الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا, زبانی نہیں کہے گا, نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ فلانی تاریخ کو الیکشن ہوں گے, نوٹیفیکیشن آئے گا, وہ 90 دن کا ٹائم ہوگا یا جو بھی اس کا جتنا بھی اس کا ٹائم ہوگا, جس دن نوٹیفیکیشن آئے گا اس دن کے بعد نواز شریف واپس آ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کچھ بھی کر لیں, نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. یعنی کہ 21 اکتوبر سے بھی معاملہ کہیں آگے جا سکتا ہے. دیکھیں لوگوں کے اندر اصل میں وہ ٹیسٹ بھی تو لے رہے ہیں نا, کہ ماحول چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہے. وہ جو انسان پانی میں اترتا ہے لے رہے ہیں, یہ جو انہوں نے 2 جلسے کیے ہیں وہ جلسیاں ہی تھیں, کوئی عوام کا کوئی سمندر تو ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا دیکھیں جس کو آپ جلسی کہہ رہی ہیں, ایک بیسیکلی ایک کارنر میٹنگ تھی, اور اس کارنر میٹنگ کو ٹویٹر پہ یا ایکس پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھیلایا نا, یا مخالفین نے. آج کل تو پیپلز پارٹی بھی ان کی مخالف ہی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی. تو اگر آپ بات کریں نا پی ایم ایل این کی کارکردگی کی, تو یہ آخری آپ ان کے 12 مہینے 18 مہینے نہ گنے, بلکہ پچھلے 30 سال کے اندر پاکستان میں جتنے پروجیکٹس ہیں, جتنی یہ موٹر وے کا جتنا بڑا ہزاروں کلومیٹرز ہیں, میرے خیال میں 8-10 ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی موٹر وے ہے جو صرف اور صرف پی ایم ایل این کے دور میں بنی ہے. لیکن سر 16 ماہ کیوں نہ گنے؟ کیا پاکستان, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح سے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ 16 ماہ کو بالکل کتابوں سے حذف کر دیا جائے. تو ڈالر بھی تو انہی 16 ماہ میں اوپر گیا ہے, مسائل بھی تو انہی 16 ماہ میں, اسمگلنگ بھی تو انہی 16 ماہ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں اسمگلنگ کی میں بات کروں تو آٹا, اگر آپ نے پتہ نہیں اس زمانے میں آپ اسکول میں ہوں گی یا پتہ نہیں کالج میں, 97 کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت بھی اخباروں کی سرخیاں یہی ہوتی تھیں, کیونکہ ہم بھی 3-4 کلاس سے اخبار پڑھ رہے ہیں نا, یہ مطلب یعنی کہ اور اخباروں کی سرخیاں بھی ہم سنبھال کے رکھا کرتے تھے, کالم بھی رکھتے تھے. تو یہ اس زمانے میں بھی یہی خبریں ہوتی تھیں. 97 کی خبریں بھی مجھے آج بھی یاد ہیں کہ آٹا پشاور سے کابل اسمگل ہو جاتا تھا. آج بھی کے پی میں جیسی ایشو ہوتا ہے تو اٹک کے اوپر بالکل ناکا لگ جاتا ہے, پنجاب سے آٹا نہیں جاتا, پھر روک دیا جاتا ہے کیونکہ سارا کابل جاتا ہے, پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے پشاور. اور ابھی بھی کل میں رپورٹ ابھی دیکھ رہا تھا, ایک صحافی کی ایک نجی چینل کے, میرے مل کے ان کا اسٹیٹس ہی واٹس ایپ دیکھ رہا تھا, ان کی رپورٹ تھی کہ 58% سے زیادہ تو
افغانیوں کا بزنس اس وقت پشاور میں اور پورے، اور وہ ان کے مکانات اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہے، اور ایون کی شناختی کارڈ پاکستانی بنا کے بیٹھے ہوئے، دنیا کی چیزیں ہیں. تو سر اسمگلنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے، ڈالر سے لے کے آٹا چینی ہر چیز افغانی آپ کے کر رہے ہیں. اب اس میں آپ کہیں گے نواز شریف روک لے آگے، شہباز شریف روک لے، سر کوئی گورنمنٹ نہیں روک یعنی سکتی کہ جب کوئی تک پولیٹیشین نہیں روک سکتا، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی روک سکتے ہیں اس کو. دیکھیں سیاسی لوگوں کی یاد رکھیے گا ایک حدود ہوتی ہے، اور ایک ملک کے وزیر اعظم کیا بیٹھ کے آپ مجھے بتائیں گے وہ پنجاب کی سرحد پہ کہ اٹک کی چوکی پہ آ کے سپاہی کی جگہ بیٹھ جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ایسی وزیر سیاسی تو اعظم نہ کی کریں. کیا حدود ہوتی ہیں؟ وزیر اعظم تو ملک میں انتظامیہ کا سربراہ ہے، کیوں اس کی حدود ہوتی ہیں؟ وہ کیوں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی جو چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ میں تو کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی کرنے نہیں دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ بیان ٹھیک ہے کہ نہیں کرنے دیا جاتا؟ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ جو یہ آپ بات کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے 18ویں ترمیم کو بغور نہیں پڑھا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے مجھے تو آپ کی اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی جب آپ نے مجھے کہا کہ 97 میں آپ پتہ نہیں کیا ہوگی. سر یہ تو نہ 97 نہ عمر کا مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے. جو لوگ ماس کمیونیکیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تمام ہسٹریز کا بھی پتا ہوتا ہے اور 18ویں ترمیم کا بھی پتہ ہی ہے. سر ایسے تو کوئی بات نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. چاہے کوئی اس دور کا بچہ اگر وہ پڑھنا چاہے گا تو کتابیں کھولے گا، اس کو پڑھ لے گا. سر نہیں، وہ کتابوں میں نہیں لکھا نا، یہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ اخباروں میں اخبار سر ماس کام کے اسکالر سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں، ہماری تاریخ کا مسئلہ ہی ہے، ہماری تو بہت ساری پرابلمز ہی ہیں کہ ہم تاریخ کو ہی پڑھتے تبھی تو ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں. اور ہم نے اخباروں سے ہی، کالم سے ہی، اپنے کتابوں کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہوتے تھے ان میں سے ہی پڑھا ہے بہت ساری چیزوں کو. تو جی تو بہرحال اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے، نواز شریف کی واپسی نہیں ہے. ہاں البتہ اس وقت وہ تھوڑی سی گرم جوشی پیدا کر رہے ہیں، جب تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. اور یہ کارنر میٹنگیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کارنر میٹنگز کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی تھیں. کارنر میٹنگ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی اسٹارٹ اپس ہیں. جلسے کرنا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ بینک بڑا ہو گیا. جلسے تو علامت ہے نا. اس لیے پاکستان میں بڑے تہواروں پہ آپ دیکھیں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مختلف مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، اور آ کے وہ دکھا دیتے ہیں کہیں سے بھی لوگ جمع کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو جمع کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ ووٹ کاسٹ ہوں گے. اور ووٹ ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں. ووٹ کی سائنس پہ بات کر لیتے ہیں. ووٹ کی سائنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے حلقوں میں بھی تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہے، فاٹا والی سیٹیں الگ جا چکی ہیں. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب میں؟ کسی کی جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے جو زیادہ سیٹیں لیتے ہیں عموماً وہی حکومت کی طرف آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، یہ دو بڑی جماعتیں ہیں جو کہ بات کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی ابھی تھوڑی سی قبل از وقت ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے پنجے گاڑی اور کیا ہوگا آگے صورتحال میں. لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں مضبوط ہے؟ دیکھیں اگر ووٹ بینک کے حوالے سے بات کی جائے تو جب تک نواز شریف کی اپنی انٹری نہیں ہوتی تو پنجاب میں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ووٹر کو وہ واپس لے کے آئیں. ہاں نواز شریف سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے 2013 میں کے پی دے دیا تھا کہ جی جانے دیں، پی ٹی آئی کو دے دیں، یہ روز شور مچاتے ہیں تو ان کے حوالے کر دیں. 18 جب آیا تو انہوں نے پنجاب بھی دے دیا. اچھا یہ ذہن سے ان کے یہ چونکہ بیسیکلی سیاسی ذہن رکھنا، وہ پیپلز پارٹی کے پاس بڑا پولیٹیکل ذہن ہے، زرداری صاحب ہو گئے، وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں بہت تیز ہے. وہ سمجھ نہیں سکے کہ 18 میں پنجاب دے دیا پی ٹی آئی کو. اب وہ بزدار کو انہوں نے خود رکھا کہ یار ایک نااہل بندے کو ہم نے رکھا ہوا ہے تو بڑی کمزوریاں اور بڑا اچھا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ 18ویں ترمیم کے پاس مرکز میں حکومت ہو یا نہ ہو، صوبے میں آپ کی حکومت ہونی چاہیے. تو 18 میں نون لیگ کو پنجاب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ لینا چاہیے تھا جس طرح بھی لیتے. اچھا اس وقت لے لیتے تو مسائل نہیں ہوتے. لینے کے لیے ابھی سال پہلے گئے تو جس میں ان کو ناکامیاں ہو گئیں. اچھا جبکہ پی ٹی آئی کی بھی یہ غلطی ہے کہ ابھی انہوں نے بیچ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو ان کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مرکز سے نکلے تھے نا، صوبوں سے تو انہوں نے خود لات ماری ہے دونوں سے. اچھا پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ وہ مرکز میں ہو نہ ہو وہ سندھ کو نہیں چھوڑتی. آج یہ عالم ہے کہ وہ کراچی میں بھی ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس وجہ سے کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی کی اگر حکمت عملی دیکھیں، سیاسی سوجھ بوجھ کی میں بات کروں کہ الیکشن کے حوالے سے ووٹرز کو کیپچر کرنے کی اور اپنے ہاتھ میں پاور رکھنے کی بات کی جائے
تو پیپلز پارٹی بہت سمجھدار ہے، پورے پاکستان کے تمام سیاسی لوگوں کی ایسا ہی ہے سر، بڑا سیف کھیلیے اور بہت شکریہ۔ راجہ کاشف جنجوعہ میرے ساتھ موجود تھے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، اسی وجہ سے پورا جملہ بڑا مزے کا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے تبھی وہ کراچی کے ٹاپ میں ہے، تو کیا کسی کے ٹاپ میں جانے کے لیے کسی صوبے کی حکومت ہونا ضروری ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اندازوں جو ہیں وہ غلط نکلے، کیا ملک اس وقت جس طرح سے اندازوں پہ چلا ہے کیا آگے بھی اندازوں پہ چلے گا؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔